السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 229 سے 241 آیات تک کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فإمساک، پس روک لینا، بمعروف، اچھے طریقے سے، او تسریح، یا رخصت کر دینا، بإحسان، احسان کے ساتھ ہے۔ ولا یحل، اور نہیں حلال ہو سکتا، لکم، تمہارے لیے، ان تأخذوا، یہ کہ تم لے لو، مما، اس میں سے جو آتیتموہن، تم نے انہیں دے دیا ہو، شیئن، کچھ بھی، الا، مگر، ان یخافا، یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ وہ دونوں نہیں قائم رکھ سکتے اللہ تعالیٰ کی حدود کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر خوف کھاؤ تم، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کی حدود کو، فلا جناح، پس نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، فیما، اس بارے میں جو افتدت، وہ عورت فدیہ دے دے، بھی، اس کو، تلکا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، پس نہ تم زیادتی کرو ان سے، ومن، اور جو کوئی، یتعدی، زیادتی کرے گا، حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود سے، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں۔ حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ کی روایات کے مطابق ابتدائے ہجرت میں جاہلی دستور کے مطابق مرد عورتوں کو کئی بار طلاق دے دیتے تھے اور رجوع کرتے رہتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ بیوی کو تنگ کرنا۔ اس صورتحال کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ الطلاق مرتان، یعنی طلاق صرف 2 مرتبہ ہے۔ خاوند عورت سے رجوع کر سکتا ہے، وہ صرف 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پہلی یا دوسری طلاق دینے کے بعد خاوند دوبارہ گھر بسانے کا ارادہ رکھتا ہو تو عدت کے اندر رجوع کرے، اچھے طریقے سے رکھ لے۔ اگر یہ ارادہ نہیں ہے تو رجوع نہ کرے۔ ولا یحل لکم، خاوند کے لیے بیوی کو تنگ کر کے اس سے حق مہر واپس لے لینا جائز نہیں ہے۔ فی مفتدت بہ، اس میں خلا کا بیان ہے۔ عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے اور خاوند طلاق دینے پر تیار نہیں ہے تو عورت جان چھڑانے کے لیے اپنا مہر یا خاوند اور بیوی کے درمیان جو بھی آپس میں یا حاکم کی عدالت میں طے پا جائے، وہ چیز بطور فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ طلاق دے دے اسے، فلا، پس نہیں ہے، تحل، وہ حلال ہو سکتی، لہو، اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ، یہاں تک کہ، تنکیحا، وہ نکاح کر لے، زوجن، شوہر سے، غیرہ، اس کے علاوہ۔ فَإِن، پس اگر، طَلَّقَهَا، وہ طلاق دے دے اسے، فلا جناح، پس نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، ان یتراجعا، یہ کہ وہ دونوں لوٹ آئیں، ان ظنا، اگر وہ دونوں سمجھیں، ان یقیما، یہ کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، اللہ کی حدود کو۔ وَتِلْکَ حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یُبَیّنُھا، وہ واضح کرتا ہے انہیں، لِقَوْمٍ یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد جب تک عورت نکاح نہ کر لے اور وہ خاوند اس کے پاس نہ آ جائے اور وہ پھر از خود اس کو طلاق نہ دے دے یا فوت نہ ہو جائے تو پہلے خاوند کے لیے اس سے نکاح حلال نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا منع ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھیں۔ پھر لوگوں نے اس کام میں جلدی شروع کر دی تو حضرت عمر نے فرمایا، لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے مہلت تھی۔ علاوہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا، جبکہ نکاح میں عورت اور مرد دونوں کی رضامندی سے وجود میں آتا ہے، تو پھر عورت کو یہ اختیار کیوں نہیں دیا گیا کہ وہ جب چاہے نکاح کو ختم کر دے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بہت جلد اس کو غصہ آ جاتا ہے اور طلاق دینے کا معاملہ عورت کے اختیار میں ہوتا تو طلاق کی شرح زیادہ بڑھ جاتی۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے عورت کے مطالبے اور اس کی ضد پر ہی شوہر طلاق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے تو عورت کو بھی خلا کا اختیار دیا ہے۔ وَإِذَا اور جب طلاق دے دو النساء عورتوں کو فَبَلَغْنَا پس وہ پہنچ جائیں أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو انہیں بمعروف اچھے طریقے سے او سرحوهن یا رخصت کر دو انہیں بمعروف اچھے طریقے سے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اور نہ تم روکے رکھو انہیں ضِرَارًا تکلیف دینے کی وجہ سے لِتَعْتَدُوا کہ تم زیادتی کرو وَمَن يَفْعَلْ اور جو کوئی کرے گا ذَلِكَ یہ فقط پس تحقیق ظالم اس نے ظلم کیا نفسہ اپنے نفس پر وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ تم بناؤ آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہزواً مذاق وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہے وما اور جو انزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر من الکتابی کتاب میں سے والحکمتی اور حکمت میں سے نصیحت کرتے ہیں تمہیں بھی اس کے ساتھ واتقوا اللہ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو وعلموا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ بلغنا اجلہن اس کا مطلب عدت ختم ہونا نہیں ہے بلکہ عدت ختم ہونے کے قریب ہونا ہے، یعنی اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دے دو تو ان کی عدت پوری ہونے سے پہلے تمہیں رجوع کا حق پہنچتا ہے، مگر یہ رجوع محض انہیں ستانے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ ہو۔ وَإِذَا اور جب طلقتم النساء تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَا پس وہ پہنچ جائیں أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس نہ تم روکو انہیں أَن يَنكِحْنَ یہ کہ وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے شوہروں سے اذا تراضوا جب وہ رضامند ہو جائیں بینہم آپس میں بالمعروف اچھے طریقے سے ذالک یہ یوعظو نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کے ساتھ من اس کو جو کانا ہے منکم تم میں سے یؤمنو ایمان رکھتا باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ذالکم یہ بات ازکا زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے واطہر اور زیادہ پاک ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتے ہیں وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو۔ ینکحنا ازواجہن معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا، اس نے اسے طلاق دے دی، جب عدت گزر گئی تو وہ دوبارہ نکاح کا پیغام لے آیا، میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارا نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہاری عزت افزائی کی، مگر تم نے اسے طلاق دے دی، اب تم پھر اس سے نکاح کا پیغام لے کر آ گئے ہو، اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی۔ اور اس شخص میں کوئی برائی نہیں تھی اور میری بہن بھی اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت خود بخود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، لیکن ولی کی اجازت ضروری ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ حکم ہے عورتوں کے ولیوں کو کہ اس کے نکاح میں اس کی خوشی کا خیال رکھیں، جہاں وہ راضی ہوں وہاں کر دیں۔ والوالدات اور مائیں یرضعن وہ دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولینی کاملینی پورے 2 سال لمن اس کے لیے جو ارادہ کرے ان یتما یہ کہ وہ پورا کرے الرضاعۃ رضاعت کی مدت کو وعلی اور پر المولود لہ اس کے بچہ ہے جس کا رزقہن رزق دے ان عورتوں کو وکسوتہن اور لباس ہے ان عورتوں کا بالمعروف اچھے طریقے سے لا تکلف نہ تکلیف دی جائے نفس کسی نفس کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے والدۃ والدہ کو بولدہا اس بچے کی وجہ سے ولا مولود لہ اور نہ والد کو بولدہ اس بچے کی وجہ سے وعلی الوارث اور اوپر وارث کے ہے مثل ذالک اسی کے مثل
فَإِنْ أَرَادَا پس اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں فِصَالًا دودھ چھڑانے کا عن تراضٍ باہمی رضامندی سے بِنْہُمَا ان دونوں کی وَتَشَاوُرٍ اور وہ مشورے سے کریں فَلَا جُنَاحَ پس نہیں ہے کوئی گناہ عَلَيْهِمَا ان دونوں پر وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو أَن تَسْتَرْضِعُوا کہ تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد کو فَلَا جُنَاحَ پس نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پر اذا جب سلمتم تم سپرد کر دو ما آتیتم جو تم نے دیا بالمعروفی اچھے طریقے سے واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالی سے وَاعْلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما اس سے تعملون جو تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والے ہیں۔ حولین کاملین نکاح اور طلاق کے بعد اس آیت میں رضاعت کا بیان ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو۔ اس سلسلے میں ماؤں کا حکم ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ آیت سے 2 باتیں اور بھی معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، لہٰذا 2 سال کی عمر کے بعد اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ 2 سال کی عدت پوری کرنا ضروری نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دودھ پلانے والی ماں کو جب اسے طلاق ہو چکی ہو تو عام معروف دستور کے مطابق کھانا اور لباس مہیا کرنا والد پر فرض ہے۔ ماں کو تکلیف دینا یہ ہے کہ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے مگر باپ زبردستی سے چھین لے، یا یہ اسے دودھ پلانے پر مجبور کرے اور خرچہ نہ دے، اور باپ کو تکلیف دینا یہ ہے کہ ماں بچے کا سارا بوجھ اس پر ڈال دے یا دودھ پلانے سے انکار کر دے یا بھاری اخراجات کا مطالبہ کرے جو باپ کی وسعت سے باہر ہے۔ نہ ماں بچے کی وجہ سے ضرر پہنچا کر باپ کو تکلیف دے اور نہ باپ بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان پہنچائے۔ وعلی الوارث یعنی اگر باپ مر جائے تو جو بھی اس کا وارث ہو اس پر فرض ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلانے والی ماں کے یہ حقوق ادا کرے۔ والذین اور وہ لوگ جو یتوفون فوت کر لیے جاتے ہیں منکم تم میں سے ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن اپنی بیویاں یتربصن وہ انتظار میں رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو 4 اشہر 4 مہینے وعشرا اور 10 دن فاذا پس جب بلغنا وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو فلا جناح پس نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پر اس بارے میں جو فعلنا وہ کرے فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں بالمعروفی اچھے طریقے سے واللہ اور اللہ تعالی بما اس کو تعملون جو تم کرتے ہو خبیرن دیکھنے والے ہیں۔ خاوند کی وفات کی یہ عدت تمام عورتوں کے لیے یکساں ہے۔ عدت کے دوران عورت کے لیے نکاح کرنا ہی حرام نہیں بلکہ سوگ منانا بھی ضروری ہے، یعنی ہر قسم کی زینت سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے، شوخ رنگ کے کپڑے، خوشبو لگانا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی ایک عورت کو آنکھ میں تکلیف کے باوجود سرما ڈالنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں یا اولیاء کی اجازت سے دوسرا نکاح کریں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا جُنَاحَ اور نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس بارے میں جو عرضتم اشارہ کرو تم بھی اس کے ساتھ من خطبۃ النساء پیغام نکاح سے عورتوں او اکننتم یا چھپائے رکھو تم فی انفسکم اپنے نفسوں میں عالمہ جان لیا اللہ تعالی نے انکم بے شک تم ستذکرون ان قریب ضرور تم ذکر کرو گے ہن ان قریب تم ضرور ذکر کرو گے ان کا ولیکن اور لیکن تواعدوہن لیکن نہ تم وعدہ لو ان سے سرًا چھپ کر الا مگر ان تقولوا یہ کہ تم کہو قولا معروفا اچھی بات ولا تعزموا اور نہ تم ارادہ کرو عقدۃ النکاح نکاح کے عقد کا حتیٰ یہاں تک کہ جب لغا پہنچ جائے الکتاب لکھا ہوا اجلہ اپنی مدت کو وَاعْلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتے ہیں ما جو فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے فاحذروہ پس تم اس سے ڈرو
وَاعْلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والے حلیم بہت بردبار ہے۔ یعنی عدت کے دوران میں عورت کو صاف الفاظ کے ساتھ پیغام میں نکاح دینا جائز نہیں ہے، البتہ جناح نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پر ان طلقتم النساء اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما جب لم تمسوہن نہیں چھوا تم نے انہیں، او تفریضو یا تم نے مقرر کیا لہن ان کے لیے فریضتاً کچھ مہر، ومتعوہن اور مال و متاع دو انہیں، سعی وسعت والے پر، قدرہ اس کی وسعت کے مطابق ہے، وعلی المقتر اور تنگ دست پر، قدرہ اس کی وسعت کے مطابق ہے، متاعاً فائدہ ہے، بالمعروفی اچھے طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، علی المحسنین نیکی کرنے والوں پر۔ جس عورت کا عقد نکاح کے وقت کوئی حق مہر مقرر نہیں ہوا، اگر شوہر اسے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دے تو شوہر پر مہر وغیرہ کی صورت میں کسی قسم کا مالی تاوان نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شوہر اپنی مالی حالت کے مطابق اسے کچھ دے کر رخصت کرے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر طلاق دے دو تم انہیں، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوهن یہ کہ تم نے چھوا ہو انہیں، وقد اور تحقیق فرض تم مقرر کر دیا تھا تم نے، لہن ان کے لیے فریضتاً کوئی حق مہر، فنصف تو آدھا ہے، ما اس سے فرض تم جو تم مقرر کر چکے، اللہ مگر، ان یعفونا یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، او یعفو یا معاف کر دیں، الذی وہ شخص بیدہ جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے، وان تعفو اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقربو زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، ولا تنسوا الفضل اور نہ تم بھولو احسان کو، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والے ہیں۔ یہ دوسری صورت ہے کہ مہر مقرر کیا جا چکا ہے اور شوہر نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو اس صورت میں عورت نصف مہر کی حقدار ہوگی۔ ہاں اگر وہ خود عورت معاف کر دے تو دوسری بات ہے، یا خاوند جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے معاف کر دے، یعنی وہ پورا مہر دے چکا ہو تو نصف واپس نہ لے، یا اپنی خوشی سے پورا مہر دے دے، کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ حافظو حفاظت کرو، علی الصلاۃ سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ اور درمیانی نماز کی، وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر۔ درمیانی نماز عصر ہے، دن اور رات کے درمیان میں ہے اور اس کی پابندی پر زیادہ زور دیا گیا، اور طلاق کے حکموں میں نماز کا ذکر فرما دیا کہ دنیا کی معاملات میں غرق ہو کر عبادت کو نہ بھول جاؤ۔ فَإِن پس اگر خوف ہو تمہیں، فَرِجَالًا تو پیدل، او رُکْبَانًا یا سوار ہو کر، فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب امن میں آ جاؤ تم، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کما جیسا کہ علمکم اس نے سکھایا تمہیں، ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس آیت میں نماز کی حفاظت کی مزید تاکید کی کہ خوف اور ہنگامی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ پیدل یا سوار جس حالت میں بھی ممکن ہو خوف کے وقت نماز ادا کر لو۔ والذین اور وہ لوگ جو یتوفون فوت کر لیے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن اپنی بیویاں، وصیتاً وصیت کریں، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً فائدہ پہنچانے کی، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج بغیر نکالنے کے، فَإِن خرجنا پس اگر وہ نکل جائیں، فلا جناح پس نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں جو فعلنا وہ کرے، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروف بھلے طریقے سے، اللہ اور اللہ تعالی عزیز بہت غالب، حکیم حکمت والے ہیں۔ والذین یتوفون منکم بہت سے علماء اس آیت کو اس آیت سے منسوخ قرار دیتے ہیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، جس میں فوت شدہ خاوند کی بیوی کی عدت 4 مہینے 10 دن بیان کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آیت کی روح سے پہلے اس عورت کی عدت جو تھی وہ 1 سال تھی، پھر اسی صورت کی آیت نمبر 234 سے 4 ماہ 10 دن قرار دی گئی ہے،
یہ آیت تلاوت کی ترتیب کے لحاظ سے بعد میں آنے کے باوجود ترتیب میں پہلے آنے والی آیت کے ساتھ منسوخ ٹھہرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تفسیر آیت کی روح سے پہلے اس عورت کی عدت 1 سال تھی، پھر اسی صورت کی آیت نمبر 234 میں 4 ماہ 10 دن قرار دی گئی ہے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ اس میں عدت بیان ہی نہیں ہوئی ہے، بلکہ میت کے اولیاء کو وصیت کا ذکر ہے کہ وہ عورت کی دلجوئی کی خاطر اگر مرنے سے اظہار محبت اور خلوص کے طور پر 4 ماہ 10 دن کے بعد مزید 7 ماہ 20 دن اسے اپنے شوہر کے گھر میں رہنے دے۔ اگر عورت 4 ماہ 10 دن یا وضع حمل کے بعد اپنی مرضی سے اس گھر سے منتقل ہونا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ اور طلاق یافتہ عورتوں کو متاعٌ فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقاً حق ہے، علی المتقین متقی لوگوں پر۔ اس آیت میں ان مطلقہ عورتوں کو سامان دینے کا حکم تھا جنہیں نہ خاوند نے ہاتھ لگایا ہو اور نہ مہر مقرر کیا ہو، بلکہ اس آیت میں تمام مطلقہ عورتوں کو اچھے طریقے سے کچھ سامان، کپڑوں کا جوڑا وغیرہ دے کر رخصت کرنے کا حکم ہے تاکہ عورتوں میں کچھ دل جوئی ہو، اور یہی احسان کا تقاضا ہے۔ یہ تھی آج کی آیات۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔